سے زیادہ اتنا کر سکتا ہے کہ اس کو مائنس کر سکتا ہے، بقیہ رہن کے اندر وہ کٹتا رہے گا. اگر یہ شکل ہو تو تسلیم کرنے میں اس کو کوئی حرج نہیں. یہ اراضی مرہونہ کے تعلق سے گفتگو تھی. آگے بڑھتے ہیں تو اور بھی بہت ساری چیزیں حرمت کے دائرے میں آتی ہیں. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے ایک بڑی پیاری روایت ہے. دیکھیے کون کون سی چیزیں حرام قرار دی گئی ہے جس کے اندر آج مسلمان پھنسے ہوئے. حضرت ابو مسعود انصاری سے اس طرح روایت ہے، وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الكلب ومہر البغی وحلوان الکاہن، رواہ الترمذی فی کتاب البیوع. حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع کیا ہے. کتے کی قیمت سے، کتے کی قیمت سے، کتا بیچ کر کے اس کی قیمت لینا جائز نہیں ہے. ایک حدیث کے اندر ذرا استثناء آیا ہے، وہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا عن ثمن الكلب الا كلب الصید، رواہ ترمذی بھی کتاب البیوع. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے کی قیمت کھانے سے منع فرمایا جو کتا شکار کا کتا نہ ہو، شکاری کتا نہ ہو، یا حراست کا کتا نہ ہو. حراست کا مطلب وہ جو باغ وغیرہ کی رکھوالی کرتا ہے یا جو شکار کا کتا ہے. ان 2 کتوں کے علاوہ بقیہ اور یہ پالنے کے لیے لوگ لے لیتے ہیں اور بیچتے ہیں اور اس کی قیمت کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اس طریقے کے کتے کی بیع جائز نہیں ہے اور اس کی قیمت کھانا جائز نہیں ہے. تو کتے کی قیمت نہیں کھا سکتے. اور وہ مہر البغی، اور زانیہ اور زانی مرد جو زنا سے پیسہ حاصل کرتا ہے وہ پیسہ بھی حرام ہے، اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے. وہ حلوان الکاہن، اور کسی بابا یا اسی طریقے سے کسی پیر اور اسی طریقے سے کسی عراف، کاہن، نجومی، اس کا پرشاد کھانا، اس کی مٹھائی کھانا، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب ہم جاتے ہیں کسی بابا کے ہاں، وہ جو تعویذ لکھتا ہے، وہ جو گنڈے لکھتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے غیب کا علم ہے، اس کے بعد کہتا ہے بیٹا یہ مٹھائی لیتے جاؤ کھا لینا. تو یہ کاہن کی جو مٹھائی ہے اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، اس کو بھی نہیں کھا سکتا آدمی. ایک بیع اور ابھی ذہن میں آئی، انس بن مالک سے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے کتاب البیوع کے اندر لائے، امام مسلم بیوع کے چیپٹر میں اس کو لائے. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال نہینا ان یبیع حاضر لباد، رواہ مسلم کی کتاب البیوع. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم کو منع کر دیا گیا کہ کوئی شہری آدمی کسی دیہاتی سے چیز خریدے. دیہاتی لوگ سبزیاں لے کر کے اپنی دیہات سے شہر کی طرف آتے ہیں. ذرا غور فرمائیے، جب یہ آئیں گے صبح چل کر کے تو ایک تو ان کو جلدی سے گھر جانا رہے گا تو یہ جلدی جلدی بیچنے کی کوشش کریں گے، اور دوسرے یہ کہ یہ تو پاگل تو ہے نہیں کہ بغیر فائدہ لیے ہی یہ بیچ دیں گے. فائدہ لیں گے، نفع لیں گے، لیکن نفع ایک حد کے اندر رہے گی اور ان کو واپس بھی جانا ہے. لہذا بازار کی قیمت سے زیادہ یہ نہیں بیچیں گے، بیچ کر کے چلے جائیں گے. اب کوئی آدمی یہ دیکھے کہ یہ دیہاتی کچھ سبزیاں لے کر کے، کچھ پھل لے کر کے اپنے گاؤں سے آ رہا ہے، درمیان میں روک کر کے اس کو خرید لیتا ہے اور خریدنے کے بعد اس کو رکھ لیتا ہے کہ بازار بھاؤ جب بڑھے گا تب ہم اس کو بیچیں گے. عام طور پر دیکھا جاتا ہے پیاز خرید لیتے ہیں لوگ، لہسن لوگ خرید لیتے ہیں. ارے بعض مرتبہ تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ لہسن کی قیمت 100 روپے کلو ہو گئی ہے، پیاز کی قیمت 60 70 روپے ہو گئی ہے. یہ اسی احتکار کی علت کی وجہ سے. اور جہاں بھی یہ احتکار کی علت پائی جائے اور اس علت تحریم کی وجہ سے یہ سودا حرام ہو جائے گا. احتکار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی غلے کو، کسی چیز کو اپنے گھر میں رکھ لے اور یہ دیکھے کہ مارکیٹ کے اندر جب اس کا بھاؤ بہت زیادہ بڑھ جائے گا تب میں اس کو بیچوں گا. اس کو احتکار کہتے ہیں. علت احتکار ہے تحریم کی. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ دیہاتی کا مال کوئی شہری جا کر کے بیچ میں نہ خرید لے، اس لیے کہ پھر بازار کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، لوگوں کو وہ چیز خریدنے میں تکلیف ہوگی، زیادہ بھاؤ میں خریدنے پر وہ مجبور ہوں گے. ان دونوں میں سے ایک کو تکلیف ہے، ایک کا نقصان.
ایک کے نقصان کی وجہ سے یہ بیع حرام قرار دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے کی اور بیع کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت امام ترمذی کتاب البیوع کے اندر لا روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعۃ، رواه ترمذی بھی کتاب البیوع۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایک ایسی بیع سے جس کو بیعتین فی بیعۃ بولتے، یعنی ایک سودے کے اندر دو سودا۔ مثلا میں یہ کہوں کہ میں اپنی یہ ہینڈ کرچیف 10 روپے میں بیچ رہا ہوں اس شرط پر کہ تو اپنا یہ اینک مجھے 5 روپے میں دے دے۔ اب دونوں راضی ہو جاتے ہیں۔ بظاہر دیکھو یہاں جو ادلا بدلا ہو رہا ہے اور بدلے میں دونوں چیزیں جو آ رہی ہیں دونوں کی قیمت معلوم ہے، اس کا 10 روپیہ اس کا 5 روپیہ، میں بھی راضی ہوں یہ آدمی بھی راضی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ رضامندی پائی جا رہی ہے اور اگرچہ دونوں کی قیمت متعین ہے معلوم، اس کی قیمت 5 روپے اس کی قیمت 10 روپے، لیکن پھر بھی یہ بیعتین فی بیعۃ ہے، ایک سودے کے اندر دو سودا ہے۔ پہلے اس 10 کا سودا پکا کرو، یہ 10 روپے میں پہلے خریدو، اس کے بعد پھر اینک کا بھاؤ لگاؤ، پھر بعد میں دیکھا جائے گا کہ وہ اینک خریدتا کہ نہیں خریدتا ہے۔ تو دو بیع کے اندر ایک بیع کے اندر دو بیع یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹالمنٹ کے اندر بھی یہی حالت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ چیز ابھی اگر خرید رہے ہو، یہ موٹر سائیکل ابھی لے رہے ہو تو 50,000 میں ہے، اور اگر 3 مہینے کے بعد اگر اس کو لے رہے ہو، 3 مہینے کی مہلت چاہ رہے ہو تو تم کو 60,000 روپیہ دینا پڑے گا۔ بظاہر یہ بھی بیعتین فی بیعۃ ہے، بیعتین فی بیعۃ کے دائرے میں آتا ہے، اور اگر بیعتین فی بیعۃ کے دائرے میں نہ بھی آئے تو بھی سود کی جو تعریف ہے اس کے اوپر فٹ آتی ہے۔ ذرا سود کی تعریف جو جامع صغیر کے اندر ہے اور جس کی سند کے اوپر میں نے بحث کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ حدیث صحیح ہے، تو اس طرح کی گئی ہے جامع صغیر کے اندر سود کی تعریف کل قرض جر منفعۃ فهو ربا، ہر وہ ادھار، غور کیجئے، ہر وہ ادھار جو نفع کھینچے وہ سود ہے۔ یہ موٹر سائیکل ہے، بیچنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ موٹر سائیکل ابھی لے جا رہے ہو تو 50,000 روپے میں، 3 مہینے کے بعد اگر پیسہ دو گے یہ 50,000 تو یہ 50,000 نہیں ہوگا، 10,000 اور بڑھا کے دینا پڑے گا، برابر۔ اب یہ لے جا رہے ہیں جناب علی موٹر سائیکل گھر میں، پیسہ نہیں دیا انہوں نے، یہ گھر لے جا رہے ہیں۔ اب بتائیے بغیر پیسہ دیے یہ موٹر سائیکل جو گھر لے جا رہے ہو یہ کیا ہے؟ ادھار ہی تو ہے، قرض ہے کہ نہیں ہے؟ ادھار ہے، یہ ادھار لے جا رہے ہو آپ۔ اور یہ ادھار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ادھار جو نفع کھینچے یہ ادھار ہے، اور یہ ادھار نفع کھینچ رہا ہے 10,000 مزید، لہذا سود کی اس تعریف میں آنے کی وجہ سے یہ جو انسٹالمنٹ ہے، انسٹالمنٹ کا جو کاروبار ہے یہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، حرام ٹھہرتا ہے، اس لیے کہ سود کی تعریف اس کے اوپر صادق آ رہی ہے۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے، ہاں وہاں، جس کو انگریزی میں کہیں گے کیش اینڈ کیری، کیش دے لے جا، کیش اینڈ کیری، اس کو عربی میں کہتے ہیں ہاں وہاں۔ یہ ہے 50 روپے کا، یہ 50 روپے دے اور لے جا، موٹر سائیکل ہے 50,000 کی، 50,000 گن لے جا، کیش اینڈ کیری، ہاں وہاں، یہ جائز۔ اب سودا آن کریڈٹ بیس، کریڈٹ بیس کے اوپر، کریڈٹ بیس کی 2 طریقے، یہ 2 طریقے کیا ہیں؟ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے موجود ہے، آپ ایک کار لینا چاہ رہے ہیں، کار کی قیمت بھی 10 لاکھ روپے ہے، لیکن اگر آپ 10 لاکھ دے کر کے فوراً کار کو لینا چاہیں تو انکم ٹیکس کے شرارت، انکم ٹیکس کے لوگوں کی شرارت کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا اندیشہ ہے۔ انکم ٹیکس تو ادا کرنا ہے، انکم ٹیکس کے بارے میں نہیں بول رہا، اس لیے کہ وہ تو حکومت کو دینا ہی ہے ہمیں، انکم ٹیکس وہ حکومت کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ میں یہاں انکم ٹیکس نہ دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، انکم ٹیکس وہ حکومت کو ہمیں دینا ہے، لیکن انکم ٹیکس والوں کی شرارت
یہ میں لفظ لا رہا ہوں، انکم ٹیکس والوں کی شرارت سے بچنے کے لیے 5 لاکھ دے دیتا ہے اور 5 لاکھ دھیرے دھیرے دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس 10 لاکھ آلریڈی موجود ہے۔ اس طریقے کی بے کا جواز نکلتا ہے، دے سکتا ہے، اس لیے کہ 10 لاکھ موجود ہے، پریشان ہوگا، روز روز کون ٹینشن پالے گا ایک کار لینے کے لیے، لہذا یہ اس صورت میں ہو کر کے بڑی حد تک جواز کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ ہاں، آپ کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں، موٹر سائیکل 50,000 کی خرید رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی لے رہے ہو 50,000، 3 مہینے بعد اگر پیسہ دو گے تو 60,000، آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے نا، شکل بدل گئی، لہذا انسٹالمنٹ کا جو یہ طریقہ ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے، غلط ہے، ناجائز ہے۔ کچھ اور تجارت کے طریقے ہیں، مثلا ہمارے مالیگاؤں میں بسی چلتی ہے، یہاں بھی پتہ نہیں چلتی ہے کہ نہیں چلتی، اس کو بسی بولتے ہیں۔ لوگ اپنا پیسہ ایک جگہ جمع کرتے رہتے ہیں، پھر قرآن دادی کے ذریعے ان کو پیسہ مل جاتا ہے، یعنی 1 سال کے اندر 40,000 روپیہ، ہر ایک آدمی کو وہ 40,000 روپیہ مل جاتا ہے، اس پر سود ود نہیں ہوتا، یہ شکل جائز ہے۔ ہر آدمی کو جتنا اس نے جمع کیا ہے سال بھر کے بعد اتنا مل جاتا ہے، ہر آدمی کو 40,000 روپیہ مل جاتا ہے وہ قرآن دادی کے ذریعے، یہ بسی کا طریقہ جائز ہے۔ لیکن اب اس میں بھی حرمت کے ذرائع آ گئے ہیں، حرمت کے طریقے آ گئے، یہ کہ قرآن اندازی ہوئی، قرآن دوسرے کے نام نکلا، ایک آدمی کو ضرورت ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی 40,000 کی یہ بسی ہے، ابھی مجھے ضرورت ہے، ایسا ہے کہ 25,000 کے اندر، یا ایسی جب 40,000 کی بسی ہے تو 35,000 کے اندر مجھے دے دے، 35,000 کے اندر دے دے، چونکہ پیسہ دے کر کے کمی بیشی یہ جائز نہیں ہے، یہاں کمی بیشی ہو رہی ہے، لہذا بسی کا یہ طریقہ ناجائز اور حرام ہے، اس کے اندر بہت سارے مسلمان ملوث ہیں، ان کو اس دھندے سے اور اس کاروبار سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہودیوں نے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمام خراب عادتوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور خراب عادت ان کی بیان کی ہے، سماعون للکذب واکالون للسحت، ارے یہ تو جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے ہیں اور یہ حرام کھانے والے نہیں، حرام کے بہت کھانے والے، اکالون للسحت، خدا کی قسم اکال کا لفظ جو اللہ نے استعمال فرمایا قرآن حکیم کے اندر ایگزیکٹ ان کی اس عادت کی ترجمانی کر رہا ہے، اور یہ لفظ خود قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ صرف انہی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ یہودی سود کھانے والے نہیں، سود کے بہت زیادہ کھانے والے، ایک ہے آکل کھانے والا اور ایک اکال مبالغہ کا صیغہ ہے بروزن فعال، بہت زیادہ کھانے والے ہیں، جیسے اللہ کی ایک صفت ہے غافر بخشنے والا، ایک غفار بہت زیادہ بخشنے والا، تو یہ آکل ہی نہیں بلکہ یہ اکال ہے، حرام کے بہت زیادہ کھانے والے، اور انہوں نے اس سودی کاروبار کو، اس سودی نظام کو جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، قرآن حکیم بولتا ہے کہ سود کا لین دین ان کے اندر موجود ہے جبکہ ان سے ان کو روکا گیا ہے۔ تورات میں بھی سود ممنوع ہے، لیکن انہوں نے باقاعدہ اس کو رائج کیا ہوا ہے اور پوری دنیا کو انہوں نے سودی کاروبار کے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، نئے نئے طریقے آ رہے ہیں، مثلا ایم وے ہے، میں نے اس کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھا، یہ بے مخاطرہ ہے، حرام ہے یہ۔ اسی طریقے سے RCM ہے، یہ بھی حرام طریقے تجارت ہے، یہ سارے کے سارے طریقے حرام ہیں۔ علت کیا ہے؟ میں نے غور کیا اس کے اوپر، ایم وے یہ امریکہ کی سمجھو ایک طریقے تجارت ہے، اس کی ایک چھوٹی شکل RCM، شکل وہی ہے کہ ایک آدمی 2,000 روپے یا 1,300 روپے جمع کرتا ہے، اس کے بعد 2 آدمیوں کو کسٹمر بناتا ہے، لنک، اس کے بعد اس کو پیسہ ملتا رہتا ہے، کوشش بھی کرتا رہتا ہے، پیسہ ملتا رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں نے یہ پین 10 روپے میں خریدی تھی، 5 روپے میں بیچ دی، سامنے والے نے وہ پین لے لی، مجھے 5 روپے کا نفع مل گیا۔ اب وہ جو 2 آدمی ہیں یا ایک آدمی جنہوں نے اس پین کو 10 روپے میں خریدا تھا، میں نے 5 روپے میں خریدا، 10 روپے میں بیچا، 5 روپے مجھے نفع ہوا، ان لوگوں نے 10 روپے میں خریدا، اب ظاہر ہے کہ وہ اور نفع لے کر کے بیچیں گے، اب وہ جو نفع لیں گے
میرا معاملہ تو ختم ہو گیا، میرا سودا ختم، مجھے نفع مل گیا 5 روپیہ. اب وہ خرید رہے ہیں، ان کے نفع میں سے بلا وجہ آپ کو جو نفع مل رہا ہے، یہ نفع لینا کیسا ہے؟ ایم اے کا طریقہ دیکھو، آر سی ایم کا طریقہ دیکھو. یہی مجھے علت تحریم نظر آ رہی ہے اس سودے کے اندر. اور اگر کسی کو یہ علت تحریم تسلیم نہ ہو، پھر بھی یہ دھندا مشتبہات کے دائرے میں آتا ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ مشتبہات سے بھی بچا جائے. حلال واضح، حرام واضح. حرام جو واضح اس سے تو آپ کو بچنا ہی ہے. اگر مشتبہات بھی آپ کے سامنے آ جائے تو اس سے بھی آپ کو بچنا ہے. شیئر ہولڈرز کا معاملہ ہے. شیئر کی تجارت آ جائیں گے اور آدمی آسانی سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ طریقہ حلال ہے، یہ طریقہ حرام ہے. اللہ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. یہ تھا رزق حلال کے تعلق سے مفصل کتاب شیخ کا. انشاءاللہ یہ سلسلہ یہ جاری رہے گا. کل بھی انشاءاللہ کسی ایک متعینہ متفق موضوع پر فضیلت الشیخ عطا فرمائیں گے. تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ جو کثیر تعداد میں شرکت فرما کر موضوع میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں.